بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں ہماری گفتگو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، کردار اور ان کی عبادت، نظافت و پاکیزگی سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی، تاکہ اسلام پر عمل کرنے والے سیرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبق حاصل کریں کہ کس طریقے سے دوسروں کو معاف کیا جاتا ہے اور صاحبان اخلاق کس کو کہتے ہیں. اسی سلسلے میں گفتگو ہماری پیج نمبر 111 تک پہنچ چکی تھی. آئیے اگلی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آج ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے پیج نمبر 112 اور ہیڈنگ ہے مسئلہ خلافت اور پیغمبر اسلام کی جانشینی. ہر معاشرہ اور سماج ایک سربراہ، سرپرست اور رہنما کی ضرورت کو باقاعدہ محسوس کرتا ہے. اسی بنا پر جب کوئی سربراہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو لوگ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کا جانشین ہو جو زمام امور اپنے ہاتھوں میں لے اور مسائل حل کرے. لوگ اس بات پر بالکل تیار نہیں ہوتے کہ بغیر سربراہ اور حاکم کے زندگی بسر کریں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس طرح ان کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا اور فتنہ و فساد عام ہو جائے گا. مسلمانوں کا معاشرہ بھی اسی طرح کا ایک معاشرہ ہے جو اس ضرورت اور احتیاج کو باقاعدہ درک کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد ایک حاکم و سرپرست کا ہونا ضروری ہے جو معاشرے کی بقا کا ذمہ دار ہے. لیکن اس ضرورت کے مختلف عوامل و اسباب ہیں. ہر سماج اپنے حاکم کے بارے میں خاص نظریات رکھتا ہے اور انہی نظریات پر فیصلہ کرتا ہے. مسلمانوں کا ایک گروہ یہ خیال کرتا ہے کہ سربراہ کی ذمہ داری صرف حکومت کی تشکیل ہے اور یہ گمان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی خلافت اور جانشینی جمہوری ہے اور خود مسلمانوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جسے چاہے اپنا حاکم اور پیغمبر اسلام کا جانشین قرار دیں. اس کے برخلاف مذہب شیعہ، جس کی بنیاد علمی فلسفی آیات اور روایات کے مستحکم براہین پر ہے، وہ اس مسئلے کو ایک وسیع نظر سے دیکھتا ہے اور حاکم و جانشین پیغمبر اسلام کی ضرورت کے عوامل و اسباب انسان کے جمیع الجہات ارتقاء کو جانتا ہے. اس کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ذمہ دار اور حاکم جو ان ذمہ داریوں سے باقاعدہ عہدہ برآ ہو سکے، وہ جس کو خدا نے منتخب کیا ہو، جو پیغمبر کی طرح ہو، لوگوں کی مادی اور معنوی ضروریات کو باقاعدہ کامل طور سے جانتا ہو اور اللہ کے واقعی احکام کے ذریعے ان کو حل کر سکتا ہو اور انسان کی واقعی ارتقاء اور جمیع الجہات سعادت کے لیے راستہ ہموار کر سکتا ہو. شیعی نقطہ نظر سے جانشین پیغمبر کی ضرورت کے اسباب و علل کیا ہیں، اس مختصر سی وضاحت کرتے ہیں تاکہ بات روشن ہو جائے. جانشین پیغمبر کی ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ جانشین پیغمبر کی ضرورت کا سبب بالکل وہی ہے جو خود پیغمبر کی ضرورت کا سبب ہے، یا کم از کم اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جانشین کی ضرورت ہے. دنیا کی تمام چیزوں کی ہدایت اور ارتقاء کے لیے تخلیقی انداز سے تمام قوانین ثابت اور مستحکم ہے تاکہ ہر چیز اپنے کمال اور سعادت و ہدایت کی منزلوں کو طے کر سکے اور اس نقطہ آخر تک پہنچ سکے جو خالق نے اس کے لیے معین کیا ہے. انسان بھی اس نظام تخلیق کا ایک حصہ ہے اور اس عمومی قانون سے مستثنی نہیں ہے. اسے ضرورت ہے ایسے قوانین کی جو اس کی فطرت اور اس کی واقعی ضرورتوں، خواہ وہ مادی ہو یا روحانی، خواہ معنوی ہو خواہ جسمانی، کا صحیح حل پیش کر سکے، جو ہر طرح کی شخصی اغراض اور انحراف سے پاک ہو
تاکہ انسان ان قوتوں ان قوانین پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکے۔ اس طرح کے جامع اور مکمل قوانین کی تلاش ہماری عقل کے حدود سے باہر ہے، کیونکہ عقل انسانی کی معلومات اور نظر بہت محدود ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی فکری اور جذباتی اشتباہ اور انحراف سے محفوظ نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ ایک جامع اور 100% مفید منصوبہ پیش نہیں کر سکتی، لہذا ضرورت ہے اس منصوبے اور نظام کو انبیاء وحی کے ذریعے خدا سے حاصل کرے اور ذرہ برابر اشتباہ اور انحراف کے بغیر لوگوں کو تعلیم دے تاکہ ہر ایک کے لیے ارتقاء کی راہیں ہموار ہو جائیں۔ بدیہی ہے یہ دلیل جس طرح لوگوں کے درمیان پیغمبروں کے وجود کو لازم قرار دیتی ہے، اسی طرح یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ پیغمبر کے بعد امام اور جانشین کا ہونا ضروری اور لازمی ہے، جو اس پورے نظام کی باقاعدہ حفاظت کرے اور بغیر کسی کمی و زیادتی کے لوگوں کو اس کی تعلیم دے۔ اس کے علاوہ اپنے صحیح اخلاق و کردار سے لوگوں کو واقعی کمال اور حقیقی سعادت کی طرف ہدایت کرے، کیونکہ اس کے بغیر انسان واقعی کمالات کو حاصل نہیں کر سکتا اور نہ اپنی خداداد اور پوشیدہ صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کر سکتا ہے۔ اگر ان صلاحیتوں سے استفادہ نہ کیا جائے تو یہ ساری صلاحیتیں بیکار ہو جائیں گی اور خدا ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، ورنہ ان صلاحیتوں کو پیدا ہی نہ کرتا، کیونکہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ انسان میں ارتقاء کی صلاحیتیں تو ودیت کرے لیکن ان سے استفادے کے وسائل فراہم نہ کریں۔ ابو علی سینا اپنی کتاب شفا میں کہتے ہیں، وہ خدا جس نے ابر اور پاؤں کے تلووں میں جگہ پیدا کرنے سے دریغ نہ کیا ہو، جس کی انسانی زندگی میں بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس خدا نے معاشرے کو بغیر رہنما اور امام کے قرار دیا ہو تاکہ لوگ واقعی کمال اور حقیقی سعادت کو حاصل نہ کر سکیں۔ لہذا شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ غیبی امداد ہمیشہ جاری و ساری ہے اور خالق و مخلوق کے درمیان ہمیشہ ربط برقرار ہے اور یہ ربط کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ اسی دلیل کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جانشین پیغمبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کا منتخب کردہ ہو، ہر طرح کے اشتباہ، گناہ اور انحراف سے محفوظ ہو اور معصوم ہو، کیونکہ جو شخص خدا کا منتخب کردہ نہ ہوگا اس کے پاس جہالتوں کا انبار ہوگا، خطا اور اشتباہ سے بھی محفوظ نہ ہوگا، جس کی بنا پر وہ انسان کی واقعی سعادت اور حقیقی کمال کی تشخیص نہ کر سکے گا اور نہ وہ ہر طرح کی تحریفات سے پاک و پاکیزہ دین لوگوں تک پہنچا سکے گا تاکہ لوگ اس پر عمل کریں، ارتقاء کی واقعی منزلوں کو حاصل کر سکیں۔ لہذا خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور ان پر واجب ہے کہ وہ زندگی کے تمام مسائل میں خدا کے منتخب کردہ افراد کی پیروی کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والو خدا کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اور اولو الامر کی پیروی اور اطاعت کرو۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 59۔ ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے جنہیں اولو الامر قرار یا امر کی اطاعت رسول کی اطاعت کی طرح واجب قرار دی ہے اور زندگی کے تمام مسائل میں ان کی مکمل پیروی کا حکم دیا ہے، وہی افراد ہیں جن کو خدا نے منتخب کیا ہے، جن کا وجود ہر طرح کی شخصی اغراض سے پاک و صاف ہے، جو ہمیشہ حقائق کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس سے وہ افراد ہرگز مراد نہیں ہیں جن کی گفتار و کردار میں ہزاروں غلطیاں موجود ہیں اور ان کی پیروی کبھی بھی انسان کو حقیقی کمال و سعادت عطا نہیں کر سکتی۔ کیا پیغمبر نے اپنا جانشین معین کیا تھا؟ وہ پیغمبر جو اسلام کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہوں، سب سے زیادہ خود انہیں اس بات کی فکر تھی کہ حقیقی اسلام دنیا میں پھیلے اور محفوظ رہے۔ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ پیغمبر اسلام دنیا سے رخصت ہو جائیں اور اس ذات کا تعارف نہ کرائے جس کو خدا نے معین اور منتخب کیا تھا۔
पैगंबर इस्लाम ने रिसालत की इब्तिदा से पहले इस मौजू को अहमियत दी थी और मुख्तलिफ मौक़े पर अपने जानशीन का वाज़े तारुफ कराया था। जो शख्स भी पैगंबर इस्लाम के हदीस का मुताला करेगा उसे बाखूबी ये मालूम हो जाएगा कि पैगंबर इस्लाम की नज़र हज़रत अली और उनकी पाक व पाकीज़ा औलाद पर थी, उनके अलावा कोई और पैगंबर की नज़र में नहीं था, अगरचे सामने सभी मौजूद थे। इस सिलसिले में पैगंबर इस्लाम ने जो कुछ इरशाद फरमाया उसके चंद नमूने क़ारीन की खिदमत में पेश किए जाते हैं। पैगंबर इस्लाम ने अपनी दावत की इब्तिदा में मक्के में ऐसे रिश्तेदारों को जमा किया और फरमाया, तुम्हारे दरमियान अली मेरे वसी और जानशीन होंगे और इनकी पैरवी करो। शिया और सुन्नी उलमा ने नकल किया है कि पैगंबर इस्लाम ने इज्तिमाआत में चंद मरतबा इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा बहा चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम उनकी पैरवी करोगे तो हरगिज़ गुमराह न होंगे। खुदा की किताब कुरान, मेरी इतरत और अहले बैत, देखो कभी इनसे दूर ना होना और ना इनसे आगे बढ़ना, वरना गुमराह हो जाओगे। अहले बैत से मुराद हज़रत अली और उनकी औलाद का पाको पाकीज़ा ख़ानदान है जो वही इलाही का मरकज़ है। इन्हीं लोगों का पैगंबर इस्लाम ने तारुफ कराया था। यही वो लोग हैं जो हर तरह की ख़ता और लग़्ज़िश से महफूज और मासूम हैं। इनकी पैरवी कभी भी इंसान को गुमराह नहीं कर सकती। अहमद बिन हम्बल अहले सुन्नत के बुज़ुर्ग उलमा में शुमार किए जाते हैं। आप तहरीर फरमाते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने हज़रत अली से फरमाया, तुमको मेरे बाद मेरी तरफ से तमाम मोमिनीन पर विलायत हासिल है। उलमा और मुहद्दिसीन ने आम तौर पर जिक्र किया है कि पैगंबर इस्लाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल हज के फरीज़े की अदायगी के बाद गदीर खुम में हज़ारों आदमियों के दरमियान खड़े होकर इरशाद फरमाया, मेरे इंतकाल का वक्त करीब आ चुका है और देर नहीं लगेगी कि मैं तुम्हारे दरमियान से रुखसत हो जाऊं। इसके बाद हज़रत अली का हाथ पकड़कर बुलंद किया और फरमाया, जिसका मैं वली और सरपरस्त हूँ उसके ये अली भी वली व सरपरस्त हैं। काफ़ी रिवायतें इस तरह की हैं कि पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, कुरैश के 12 अफराद मेरे जानशीन हैं। इस तरह की बाज़ रिवायतों में पैगंबर इस्लाम ने आइम्मा अताहार अलैहिस्सलाम के नाम और खुसूसियात भी बयान किए हैं। ये मुख्तलिफ मौक़े जिनमें बाज़ पैगंबर इस्लाम ने ज़िंदगी के आखिरी साल तक लोगों तक बातें पहुँचाई हैं, इस बात की बाकायदा वजाहत करते हैं कि पैगंबर इस्लाम के बाद किसी को पैगंबर इस्लाम का जानशीन और लोगों का रहनुमा होना चाहिए। इमामत व खिलाफत के लिए शूरा। बाज़ लोग कहते हैं कि इमामत व खिलाफत का मसला शूरा और अक्सरियत की राय से तय किया जा सकता है। इस सिलसिले में चंद आयतों को बतौर दलील पेश करते हैं जिसमें बाहमी उमूर में मशवरा करने का हुक्म दिया गया है और ये ख्याल करते हैं कि इंतखाब भी इस्लाम की समाजी और सियासी उसूलों में एक उसूल है और इन बातों से गाफिल है। इमामत का मसला असल नबूवत का ततिम्मा है। जिस तरह से नबूवत इंतखाब बाती नहीं है, इसी तरह खिलाफत और जानशीनी भी इंतखाबाती नहीं है। शूरा का हुक्म वहाँ दिया गया है जहाँ खुदा और उसके रसूल की जानिब से कोई वाज़े हुक्म मौजूद न हो, जैसा कि आप अभी मुलाहजा कर चुके हैं और कि सही रिवायात की रूह से पैगंबर इस्लाम ने अपने जानशीन को बाकायदा मुअय्यन किया है। इस तरह की बाकायदा तसरीह के बाद शूरा की क्या हकीकत है? अगर इस मसले में शूरा सही था तो पैगंबर इस्लाम को उसकी खुसूसियात बयान करनी चाहिए थी। इंतखाबात करने वालों की शराइत, मुंतखब होने वालों की शराइत को भी वाज़े करना चाहिए था ताकि ये मसला जो इस्लाम की बका से मुताल्लिक़ है, जिस पर दीन की ज़िंदगी का दारो मदार है, उससे लोग वाकिफ़ होते। लेकिन हम देखते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने इस बारे में कुछ नहीं बयान फरमाया, बल्कि जब बनी आमिर पैगंबर इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए और उनमें से एक शख्स ने पैगंबर इस्लाम से कहा, अगर हम आपकी बैयत करें ताकि खुदा आपको दुश्मनों पर गलबा अता करे तो क्या मुमकिन है कि आपके बाद खिलाफत हमारा हक हो? हज़रत ने इरशाद फरमाया, अल अम्रु इलल्लाह यदउहु हैसु यशा।
خلافت کا مسئلہ خدا کے ہاتھوں میں ہے، وہ جہاں چاہے گا وضع کر دے گا یعنی قرار دے گا۔ انہی باتوں کی بنیاد پر شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کے وہ جانشین ہیں جن کا تعارف خود پیغمبر اسلام نے کرایا، وہ سب کے سب خدا کے منتخب کردہ ہیں، اور شیعہ اس بات کو لازم جانتا ہے کہ ان کی پیروی کریں جن کے پاس واقعی دین ہے، ہر طرح کی تحریفات سے محفوظ موجود ہے۔ اسی بنا پر اس نے اپنے معصوم رہنماؤں سے علمی ذخیرے اور حقائق و معارف جمع کیے ہیں جو زندگی کے تمام مسائل کا حل پیش کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے مذہب شیعہ دنیا کے تمام مذاہب کی بنسبت مستغنی اور بے نیاز ہے۔ ایسے علم ذخائر کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ تاریخ خلافت پر ایک نظر۔ خداوند عالم کی جانب سے پیغمبر اسلام کو یہ پیغام ملا تھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنا خلیفہ اور جانشین قرار دیں اور اس عظیم پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اسلام کی تبلیغ کی ابتدا میں پیغمبر اسلام نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، علی میرے وصی اور جانشین ہیں، تم سب پر لازم ہے کہ ان کی پیروی کرو۔ جس وقت پیغمبر اسلام جنگ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت حضرت علی سے فرمایا، تم کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی، فرق صرف یہ ہے کہ تم پیغمبر نہیں ہو۔ یہ بات ہرگز سزاوار نہیں ہے کہ میں جاؤں اور تم میرے جانشین نہ رہو۔ اپنی عمر کے آخری سال حج کے فریضے کی ادائیگی کے بعد میدان غدیر میں ہزاروں آدمیوں کے درمیان کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا اور سرپرست ہوں اس کے یہ علی مولا اور سرپرست ہیں۔ اسی طرح اپنی عمر کے آخری دور میں اپنے اصحاب و انصار سے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، خدا کی کتاب قرآن، میری اطرت اور اہل بیت، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ دسیوں روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت نے اس بات کو اتنا زیادہ واضح کر دیا تھا اور زمین اس طرح ہموار کر دی تھی کہ امت اسلامیہ کی رہبری طبعی طور سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچ جاتی۔ پیغمبر اسلام نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک بہترین منصوبہ بنایا اور اسے عملی جامہ پہنایا تاکہ خلافت اسلامی کو غصب کرنے والوں کی تمام سازشوں پر پانی پھر جائے۔ اسامہ بن زید کی سپہ سالاری میں ایک لشکر ترتیب دیا اور اس کو روم کی طرف روانہ کیا، اور مدینے کے مہاجر و انصار حضرت ابوبکر و حضرت عمر کو حکم دیا کہ وہ اس لشکر میں شریک ہوں اور مدینے سے روانہ ہو جائیں، اور وہ اس بات کو بار بار دہرایا، جو لوگ بھی لشکر سے واپس آتے تھے انہیں دوبارہ جانے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے، اسامہ کے لشکر سے ملحق ہو جاؤ۔ اسامہ کی سرکردگی میں یہ لشکر اس وقت ترتیب دیا تھا جس وقت رسول خدا سخت بیمار تھے اور اپنی عمر کے آخری لمحات گزار رہے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ مدینہ مخالفین علی سے پاک و صاف ہو جائے اور دنیا اسلام کی امامت و رہبری طبعی طور سے حضرت علی کو مل جائے، اور لوگ یہ جان لے کہ رہبری کے لیے پیرانہ سالی شرط نہیں ہے بلکہ اس کے لیے لیاقت شرط ہے، تاکہ لوگ علی کی کم سنی کو خلافت کے لیے بہانہ قرار نہ دیں۔ اس لیے بھی تھا کہ مخالفین کی مخالفت کے بغیر حضرت خلافت کے لیے ایک سند بھی لکھ کر لوگوں کے حوالے کر دیں، لیکن مخالفین اسامہ کے لشکر سے الگ ہو کر رہے اور مدینہ واپس آ گئے۔ رسول خدا نے اپنے اصحاب و انصار سے فرمایا، دوات اور کاغذ لے آؤ تاکہ تمہارے لیے ایک ایسی چیز لکھ دوں جس سے تم کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ اس وقت انہی مخالفین نے شور و ہنگامہ برپا کر دیا اور کہنے لگے، یہ شخص معاذ اللہ ہذیان بک رہا ہے اور ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے۔ یہ کہہ کر اختلاف
یہ کہہ کر اختلاف ایجاد کر دیا۔ اس بات سے رسول خدا بہت زیادہ ناراض ہوئے اور انہیں معلوم ہوا کہ اگر ان حالات میں کچھ لکھ بھی دیا جائے تو اس سے اختلاف دور نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا بھی امکان ہے کہ لوگ خود اسلام سے جنگ پر اتر آئیں۔ پیغمبر اسلام نے ان لوگوں سے سخت نفرت و بیزاری کا اظہار کیا اور فرمایا بس یہاں سے چلے جاؤ۔ جن لوگوں نے پیغمبر کی طرف یہ نسبت دی تھی کہ وہ دین کے معیار سے بالکل ناواقف تھے یا عمداً جاہل بن رہے تھے اور حق قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، ورنہ یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ خدا اپنے پیغمبر کو ہر طرح کی خطا اور لغزش سے محفوظ اور معصوم رکھتا ہے۔ کسی وقت بھی پیغمبر کی طرف اس طرح کی نسبت نہیں دی جا سکتی۔ ناظرین، وقت ہو چکا ہے، آپ سے اجازت کا گزارش ہے کہ اس خدمت میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ آپ دوسروں تک کی بھی یہ پیغام رسالت پہنچاتے رہیے، راہ سعادت ہموار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ والسلام، خدا حافظ۔